جناب علی محمد خان صاحب، قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، فرما رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر تو چھپ چکے ہیں اور ہاں اگلے سینٹ کے انتخابات کے لیے یہ جو سپریم کورٹ کی آج کی رائے ہے اس پر کچھ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ 3 مارچ کا جو الیکشن ہے اس کے تو بیلٹ پیپر ہی چھپ گئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ میر صاحب، یہ گلاس آپ کو شاید آدھا خالی نظر آ رہا ہو، مجھے آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک، جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آئین، قانون اپنا راستہ خود نکالتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں، فیصلہ جیو نیوز اور پاکستان کے عوام پہ چھوڑیں، وہ جو اس سے نتیجہ اخذ کریں۔ پاکستان کے تمام وکلاء جو ہیں وہ الحمدللہ آزاد ہیں، وکلاء آزاد ہیں، اور ہمارا اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں وکیل ہے، جس کو وکیل کہتے ہیں، لائر ہے، اس کا یہ قلم جو ہے یہ کبھی بھی قابل فروخت نہیں ہوتا، صرف اپنے کیس کی فیس لیتا ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 186 کے تحت صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا، پہلے مجھے پڑھنے دیں اجازت سے، میرا بعد میں ٹائم کا 186 کے اوپر ہیڈ لائن ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ ہاں جی سن لیں اب، ایڈوائزری جیورسڈکشن، جی ٹھیک ہے جی۔ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، شاید ہمارے بڑے بھائی کھوسا صاحب بھی اس پہ اعتراض کریں کہ یہ تو نہیں بن سکتا تھا، چلیے اپنی رائے دے دیں گے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ سب آرٹیکل 1 ہے 186 کا کہ if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court، کہ رائے لے لی جائے، صدر مملکت محسوس کریں on any question of law، قانون کے کسی نقطے پہ which he considers of public importance، جو عوام کے مفاد کا ہے، ترجمہ کر دوں اگر آپ he may refer، میں خود ہی کر دوں گا، he may refer the question to the Supreme Court for consideration۔ نمبر 2 میں ہے کہ the Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President۔ مفہوم اس سارے کا یہ کہ صدر مملکت اگر سمجھے کہ کوئی چیز نیشنل امپورٹنس کی ہے، پبلک امپورٹنس کی ہے، اس پہ مشورہ لینے کے لیے قانونی مشورہ سپریم کورٹ سے لے گا اور سپریم کورٹ اس پہ اپنا اوپینین ان کو دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں آ جاتے ہیں کہ فیصلہ کیا آیا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں کی روح میں۔ فیصلہ یہ آیا ہے جتنا میں سمجھاؤں کہ الیکشن والے دن ووٹ خفیہ ہوگا، 226 کے تحت ہی الیکشن ہوگا، لیکن اس کے بعد ہمیشہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اگر کسی بھی پارٹی کا چیئرمین یا صدر جو بھی عہدے کے لحاظ سے اس کو ہیڈ کرتا ہے، وہ لکھے کہ مجھے اس ووٹ پہ شک ہے، وہ اس کو اوپن کرے گا اس ایڈوائس کے نیچے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایڈوائس بائنڈنگ ہے یا نہیں، یہ نقطہ بڑا ہے۔ اگر تو بائنڈنگ ہے تو ان کی بھینس جو ہے وہ گئی پانی میں۔ یہ جو یو ٹرن مارا ہے انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ نمبر 23 پہ، جس پہ شہید لیڈر نے اور ان کے ایکس پرائم منسٹر نے جو ایگزائل میں ہے، بات کئی دفعہ کر چکے ہیں، دوبارہ کر لیں، اچھی بات دوبارہ کرنی چاہیے تاکہ ضمیر جاگتا رہے، جاگتے رہو، کہ انہوں نے دونوں لیڈران نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، آئندہ سے الیکشن اوپن بیلٹ پہ ہوگا۔ اوپن بیلٹ کا فیصلہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کہ انہوں نے اپنے لیڈران کی بات سے یو ٹرن مارا، جس کو میں مدر آف آل یو ٹرنز کہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن آپ 226 کے تحت کریں، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس میں ایل ای سی پی کو لیٹر لکھا جائے گا یا ان کو ایک اطلاع دی جائے گی پارٹی چیئرمین کی طرف سے کہ ہمیں اس پہ شک ہے، اس کو اوپن کریں۔ اب دوبارہ وہی بات کہ کیا یہ بائنڈنگ ہے یا ایڈوائزیبل ہے، یعنی کہ کیا ڈسکریشن ای سی پی کے پاس یا بائنڈنگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بائنڈنگ ہے، 2 وجوہات کی بنیاد پہ، ایک وہ جو سب کہہ رہے ہیں، دوسری وہ جو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا جس پہ ملک کی جورسٹ، انڈیپینڈنٹ نیوٹرل جورسٹ رائے دیں۔ نمبر 1، 2004-5 کا حسبہ بل، اس پہ 9 رکنی سینئر بڑا بینچ بیٹھا اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف ایک مقتدر ترین ادارہ ہے، اسلام میں ہے قاضی علی السلطان کا کانسیپٹ، اسلام میں قاضی قضات اور سپریم کورٹ جو ہے وہ حکمران ملک کے بھی اوپر ہے۔ ای سی پی تو ایک چھوٹا سا ان کے مقابلے میں ایک ادارہ ہے، ان کے مقابلے میں ویسے بڑا ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے مقابلے میں اگر آپ ای سی پی کو رکھیں تو وہ اس کا ہر فیصلہ ان پہ بائنڈنگ ہے، ان کی ایڈوائس بھی بائنڈنگ ہے۔ حسبہ بل کے 9 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی سپریم میں کورٹ تو کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کے اختیارات ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ سنیں وہ کسی اور چیز میں کہہ رہی ہوگی، اس میں ایڈوائس کلیئرلی آ گئی ہے۔ اب
پوائنٹ یہ ہے کہ حسبہ بل 2004-5 کا 9 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ بائنڈنگ ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا دوسرا نقطہ بھی کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں. کنور دلشاد صاحب کو تو دیکھیں نا, میری کوئی مرضی منشا پوری نہ ہو, میں ناراض ہوں تو میں کچھ بھی رائے دے سکتا ہوں. کون سی مرضی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی نہیں. اچھا, میں اس پہ دوسرا جو نقطہ جو کوئی ابھی نہیں دے رہا, جلدی کر لیں, آپ بہت لمبا بول رہے ہیں. قانونی نقطہ ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ صرف حسبہ بل کی بات نہیں ہے جو اس پہ 9 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا. کسی عام فیصلے میں بھی اگر سپریم کورٹ ایڈوائزری وہ دے, کوئی اوپینین دے, وہ بائنڈنگ ہے. لیکن یہ تو اب گئے ہی آرٹیکل 186 کے تحت ہیں. اس فیصلے کے پیچھے 186 آرٹیکل کھڑا ہوا ہے. ملک کا صدر مملکت ایک مشورے کے لیے گیا. ملک کا صدر مملکت پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ مشورے کے لیے گیا. آئین پاکستان اگر آپ اور ہم اس کو مانتے ہیں, جو کہ ہم مانتے ہیں, ملک کا صدر مملکت جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرتا ہے, وہ ریفرنس جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. ملک کا صدر مملکت قومی مالیاتی کمیشن کے پہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے. ملک کا صدر مملکت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعیناتی کرتا ہے, وہ بھی کام فارغ ہو جاتا ہے. جناب میرے صاحب آخری بات یہ ہے, آخری صرف 5 سیکنڈ, کہ اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے منڈی مویشیاں بند ہو گئی ہے, تجوریوں کے منہ بند ہو گئے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے. جو خرید و فروخت کے لیے آئے تھے ان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں, اور جو کھلم کھلا ٹھیک ٹھاک الیکشن عمران خان صاحب کی طرح لڑنا چاہ رہے تھے ان پہ ایسا جیسا اب آپ کی بات ختم ہو گئی, جیسے آج عید کا دن. ذرا ٹائم دیکھیں آپ نے کتنا ٹائم لیا آج. بہت میں نہیں بولوں گا, میں اپنا میں ذرا ان کی آخری بات کا جواب ذرا پہلے دے دوں کہ جی تجوریوں کے منہ بند ہو گئے ہیں اور جناب کسی کے منہ کے اوپر 12 بج گئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اگر 7 لوگوں نے یا 14 لوگوں نے 2-2 کروڑ لینا تھا, وہ تجوریاں واقع بند ہو گئی ہیں. لیکن اگر ایک ہی بڑی تجوری نے 35 کروڑ روپے لینا تھا, وہ تجوری کھلی ہے. اگر 70 کروڑ روپیہ لے کے کسی کو ٹکٹ دیا جائے, وہ جائز ہے, وہ کرپشن نہیں ہے. اور پھر اگر پارٹی وہاں پہ احتجاج کرے تو پھر 70 کروڑ واپس نہیں کرنا, پھر اس کینڈیڈیٹ کو دوسری پارٹی میں بھیج کے وہاں سے الیکٹ کروانا ہے. تو یہ کرپشن جو ہے یہ جائز ہے ان کے مذہب میں. یعنی کوئی اے ٹی ایم جو ہے وہ چینی میں, گیس میں, ادویات میں کوئی 100-150 ارب روپے کا ڈاکہ ڈال لے, وہ ان کے جو ہے وہ یعنی نزدیک جائز ہے. اور باقی جو ہے یہ صرف انہوں نے جو ہے یہ ایک پراپیگنڈے کے لیے اور ایک بیانیے کے لیے جو ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک منترا جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, ریفرنس انہوں نے دائر کیا تھا کہ آیا یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہے یا یہ اس کے تحت نہیں ہے. اگر تو وہ آرٹیکل 226 کے نیچے ہے تو پھر وہ سیکرٹ ہے, پھر وہ آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہو سکتا. اور اس بارے میں الیکشن کمیشن اپنی رائے پہلے باقاعدہ تحریری طور پہ بھی اور تھرو کونسل بھی سپریم کورٹ میں دے چکا ہے. اور انہوں نے اس کے بعد پھر ایک آرڈیننس بھی جاری کیا. یہ جو باتیں اب یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بعد میں چیئرمین درخواست دے گا تو پھر اس کو پتہ کر کے بتائیں گے جی ووٹ کس نے جو ہے وہ کس کو دیا, وہ اس آرڈیننس پہ باقاعدہ انہوں نے یہی کچھ سارا کیا ہوا تھا. وہ آرڈیننس ان کا فارغ ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دے دیا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے جو ہے وہ تحت ہوگا. سپریم کورٹ نے اس میں اور بھی تو سن لیں, اور اس نے کہا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو سیکریسی آف ووٹ ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں سپریم کورٹ, اور وہ کب کر چکے ہیں 1967 میں. 2012 والا نہیں, یہ 1967 میں بھی ہے. وہ نیاز 1967 میں تو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں آیا تھا. نہیں آیا تھا, لیکن سیکریسی آف ووٹ کے متعلق جو ہے اس فیصلے میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک ووٹ کو کس حد تک سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے اور اس کی سیکریسی کو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے. 2012 کے فیصلے اسی طرح 2012 کے فیصلے کو ریفر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایڈوائز ہے, یہ مشورہ ہے سپریم کورٹ کا, کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے اس فیصلے میں انہوں نے
کوئی نہیں حدود و قیود یا انڈر لائن کیا کہ ووٹ کی سیکریسی کہاں قائم رہ سکتی ہے، کس حد تک رہ سکتی ہے، کیسے انہوں نے 2 فیصلے اپنے ریفر کیے ہیں، جو ایک 2012 میں ہوا ہے اور ایک 1967 میں ہوا ہے۔ وہ فیصلے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جس طرح سے الیکشن 2012 میں ہوئے ہیں، 15 میں ہوا، 18 میں ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ 2021 میں ہونا ہے۔ اور اگلے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، بالکل اس میں جو ہے ہم اس بات پہ کمیٹڈ ہیں اور ہم یہ بات کریں گے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے یہ ووٹ کو اوپن کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ وزیر اعظم سے لے کے علی محمد خان تک سارے آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے تو اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اچھا، تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ جو ان کی نیت تھی اس کے مطابق ان کو اس کا جواب مل گیا۔